نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت سے پہلے کیا کیا ہوگا اور اس کی نشانیاں علامات کیسے ظاہر ہوں گی، یہ بیان آپ سن رہے ہیں۔ یاجوج اور ماجوج کا ذکر آپ نے سن لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برکت سے یہ ختم ہو جائیں گے۔ میں پھر ایک مرتبہ اپنے ناظرین و سامعین کو کہوں گا، ان واقعات میں بحث نہ کیجیے گا، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ہاں، ایمان کی حفاظت اور اپنے آپ کو ٹھیک رکھنے کے لیے جتن، کوشش، جد و جہد کیجیے گا۔ یہ تمام روایات جو میں نے آپ کو سنائی ہیں، میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں، مستند روایات پر میں گفتگو کر رہا ہوں، مفروضوں پر نہیں۔ میرا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگ یہ سن کر اپنے احوال کو درست کریں اور قیامت سے پہلے اپنے آپ کو بچانے، فتنوں سے اور برائیوں سے بچانے کے لیے جو کر سکتے ہیں کریں، اور ایمان کی حفاظت کو سب سے زیادہ اہمیت دیں۔ قرآن کریم آپ پڑھیں گے 3 پارہ، اس کی آخری آیت پڑھیے گا۔ اس میں یہ ہے کہ قیامت کے دن جب منکرین کو عذاب دیا جائے گا تو وہ اس عذاب سے اتنے پریشان ہوں گے کہ وہ کہیں گے پوری روئے زمین، انٹائر ارتھ خالص سونا، پیور گولڈ بن جائے، ہمارے پاس ہو، ہماری ملکیت، ہم وہ دے دیں اور اس عذاب سے بچ جائیں۔ یہ اس آیت کا مفہوم۔ اس سے پتہ چلا کہ ایمان کی قیمت روئے زمین کے برابر سونا ہو اس سے بھی زیادہ ہے۔ میرے آپ کے گھر میں سونا ہم کھلا نہیں رکھتے، لاکرز میں، دستالوں میں رکھتے ہیں، قیمتی ہے، حفاظت کرتے ہیں۔ تو 4-6 تولے سونے کی جب اتنی حفاظت، تو روئے زمین سے بڑھ کر قیمت والے ایمان کی کتنی حفاظت کرنی چاہیے۔ کون سی کتابیں پڑھنی ہیں، کن کو سننا ہے، کیا چیز صحیح ہوگی۔ متجددین جو نئے لوگ آئے وہ اس طرح باتیں کر رہے ہیں جیسے 1400 برس میں کسی کو ایمان سمجھ نہیں آیا، صرف ان کو سمجھ آیا ہے۔ ہمیں ان کی باتوں میں نہیں جانا، ان کے کہنے سننے میں نہیں آنا، قرآن و حدیث کے مطابق ہم نے بسر کرنا ہے، اپنا یقین و ایمان قرآن و حدیث کے مطابق رکھنا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے قرآن و حدیث کے مطابق صحیح باتیں ہم تک پہنچائی ہیں، ان کو پڑھنا سننا ہے۔ جو اپنی طرف سے باتیں کر رہے ہیں ان کی طرف کوئی دھیان نہیں دینا۔ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میری بات کچھ نہیں ہے، مگر میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں وہ قرآن و حدیث کے مطابق آپ تک پہنچانے کا ذریعہ ہوں، تو قرآن و حدیث کی باتوں پر یقین رکھیے۔ یہ نزول عیسیٰ علیہ السلام، حضرت امام مہدی کا ظاہر ہونا، یاجوج ماجوج، یہ سب قرآن کی اور حدیث کی بیان کی ہوئی نشانیاں ہیں۔ قیامت سے قبل خسوف کا ذکر، سورج گرہن بھی مراد ہے اور زمین کے دھسنا بھی اس سے مراد ہے۔ قیامت سے قبل 3 جگہ زمین دھسا دی جائے گی، بستیاں دھسا دی جائیں گی۔ وہ جو اپ اینڈ ڈاؤن جس کو آپ کہتے ہیں، اپ سائڈ ڈاؤن کر دی جائے گی، اس کا تذکرہ احادیث میں موجود ہے۔ ایک مشرق میں، ایک مغرب میں،
اور تیسرا جزیرہ عرب میں وہ جگہ بیان کی گئی جب زمین اپنے اوپر موجود ہر شے کو سالم نگل جائے گی، ہزاروں لوگ لقمہ اجل بن جائیں گے، لیکن واضح رہے ایمان والوں کو بلاؤں اور وباؤں میں گھر جانے پر ان کی نیتوں کے مطابق اجر ملتا ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا کہ بلا کی جگہ پر نہ جائیں، کسی جگہ پر ہیں وہاں بلا آ جائے نہ نکلیں، بلا کی جگہ پر نہ جائیں۔ کیوں؟ تقدیر پر ایمان رکھیں، تدبیر اختیار کریں، ایمان تقدیر پر رکھیں۔ انسان وہمی، میں نہ جاتا تو شاید یوں نہ ہوتا، میں چلا گیا تو یوں ہو گیا، یہ ہماری سوچ ہمیں تقدیر سے دور کرتی ہے۔ ہاں، احتیاطی تدابیر اختیار کریں، مگر ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی ایسی بات کر جائیں جو تقدیر کے خلاف ہو، اس سے ایمان کو خطرہ ہو جاتا ہے۔ ایک بندے کا یقین اللہ تعالی پر ہونا چاہیے، تدبیر کو اختیار کرنے کے باوجود۔ آپ کو ایک بات سناتا ہوں، جہاں کسی کی موت لکھی ہے وہ آنی ہے۔ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہاں مرنا ہے بندے کو نہیں معلوم، بعض مرتبہ موت لے کر جاتی ہے اس جگہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ ایک شخص ان کے پاس آیا گھبرایا ہوا، بہت ہی ہوش اڑے ہوئے جیسے، سہما ہوا۔ حضرت ہوا کو حکم دیجئے کہ مجھے ہند میں پہنچا دے۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ملک شام میں یا مصر میں کہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کیا ہو گیا، کیوں جانا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی میں بازار میں گھوم رہا تھا، مجھے حضرت عزرائیل علیہ السلام ملک الموت نظر آئے اور انہوں نے مجھے گھور کے دیکھا ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کا ارادہ میرے بارے میں شاید قبضے روح کا ہے، روح قبض کرنے کا ہے۔ تو اپنی زبان میں اس نے یہ کہا کہ مجھے ان کے ارادے میرے بارے میں اچھے نہیں لگ رہے، اپنے انداز میں اس نے اس طرح کہا۔ تو آپ ہوا کو حکم دیجئے، کیونکہ ہوا آپ کے بس میں ہے، قدرت نے آپ کے حکم کے تابع کی ہوئی ہے، ہوا کو حکم دیجئے مجھے ہندوستان پہنچا دے۔ آپ نے ہوا کو حکم دیا، ہوا نے اسے اٹھایا اور لمحے بھر میں ہندوستان پہنچا دیا۔ اگلے دن ہندوستان میں اس کی موت ہو گئی۔ 2-4 دن گزرے ہوں گے، حضرت عزرائیل علیہ السلام کی حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے فرمایا تو نے روح سب کی قبض کرنی ہے، چھوڑنا تو نے کسی کو نہیں ہے، خام خواہ گھور کے لوگوں کو کیوں ڈراتا ہے؟ اس نے پوچھا کیا ہوا؟ آپ نے واقعہ سنا، اس طرح بندہ آیا میرے پاس، تو نے اس کو کہیں گھور کے دیکھا بازار میں، وہ ڈر کے آیا اور کہا مجھے ہندوستان پہنچا دیجئے، میں نے ہوا کے ذریعے اس کو ہندوستان پہنچا دیا۔ حضرت عزرائیل نے عرض کی اے اللہ کے نبی، مجھے لسٹ مل جاتی ہے، جس طرح ہمیں معلوم ہے شب برات میں لسٹ بنتی ہے، شب قدر میں دے دی جاتی ہے 1 سال کے اندر وفات پانے والوں کی۔ تو اس نے کہا مجھے لسٹ مل جاتی ہے، میرے پاس لسٹ میں اس شخص کا نام اگلے دن ہندوستان میں لکھا ہوا تھا کہ ہندوستان میں نے اس کی روح قبض کرنی ہے اگلے دن۔ تو میں نے اس کو یہاں دیکھا تو میں تھوڑا سا، جس کو کہتے ہیں حیرت کی، کہ یہ کل تک ہندوستان کیسے جائے گا، اس کی روح تو میں نے کل ہندوستان میں قبض کرنی ہے۔ تو میں نے ذرا آنکھیں کھول کے، جس کو کہتے ہیں نا گھور کے دیکھا کہ وہی ہے یا کوئی اور ہے۔ میرا وہ گھورنا اس کے خوف کا باعث ہوا، وہ آپ کے پاس آیا، آپ نے اس کو ہندوستان بھجوا دیا، اگلے دن میں نے اس کی روح ہندوستان میں قبض کر لی۔ سمجھنے کے لیے کتنا آسان اور اچھا واقعہ ہے۔ ہم لوگ موت سے نہیں بچ سکتے،
ہم عذاب سے بچ سکتے ہیں، موت سے نہیں بچ سکتے، عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ ہم موت سے بچنا چاہتے ہیں اور عذاب سے نہیں بچ رہے، یہ ہمارا حال ہو گیا۔ جس عذاب سے بچنا چاہیے اس سے نہیں بچ رہے۔ موت تو آنی آنی ہے، لیکن وہ کوشش ہے کہ موت نہ آئے، موت تو آنی ہے۔ عذاب سے بچنے کی تدابیر کیجئے، سوچئے اور غور کیجئے۔ تو یہ بستیاں دھسا دی جاتی ہیں۔ اب مثلاً طاعون، پلیگ جس کو کہتے ہیں، یہ وبا پھیل جاتی ہے۔ اگر ایمان والا اس میں وفات پا جائے، اس کو مرتبہ شہادت ملتا ہے۔ 5 قسم کے لوگ جن کو شہادت کا مرتبہ ملتا ہے، ان میں وہ شامل ہے، بشرطے کہ ایمان والا ہو اور اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ اور موت کا وقت سب سے زیادہ کڑا وقت ہوتا ہے، اس وقت اچھوں کا ایمان تباہ کرنے کی شیطان کوشش کرتا ہے۔ تو دعا کرنی چاہیے ہمارا ایمان سلامت رہے۔ تو بستیاں دھسائی جاتی ہیں۔ روایتوں میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا فلاں بستی کو اپ سائڈ ڈاؤن کر دو، یعنی دھسا دو۔ عرض کی مولا تیرا ایک بندہ ہے وہاں، اس نے کبھی نافرمانی نہیں کی، گناہ نہیں کیا، فرمایا اس کو بھی دھسا دو۔ یا اللہ وہ کوئی گناہ نہیں کرتا، فرمایا اس کو بھی دھسا دو۔ یا اللہ کوئی وجہ؟ رب نے فرمایا اس کے سامنے گناہ ہوتا ہے اور وہ روکتا ٹوکتا نہیں ہے۔ کتنا بڑا پیغام ہے۔ ماں باپ ہوں، بڑے چھوٹے، کیا ہم دوسروں کو روکتے ہیں؟ ہمارا روکنا ٹوکنا ان کو برا لگتا ہے، ہو سکتا ہے انداز ایسا ہو، یا ہو سکتا ہے ہمارا مزاج تلخ ہو۔ سمجھانے کے انداز میں پیار سے بھی کہا جاتا ہے، سختی سے بھی کہا جاتا ہے۔ تو سمجھانا ہے کہ ہم نے عذاب سے بچنا ہے، اور ہمارے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہے تو ہاتھ سے روکیں یا زبان سے برا کہیں، ورنہ دل میں تو برا سمجھیں۔ ہم تو گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، اور آج کل ہمارے ہاں گناہ کی تعریف یہ ہو گئی جو دوسرا کرے غلط کام وہ گناہ ہے، جو میں کر رہا ہوں وہ نہیں۔ دوسروں کے لیے وہ جو ہم چاہیں قرار دے دیں، اپنے لیے اس کو ہم شیر مادر یعنی ماں کا دودھ سمجھ کے حلال سمجھتے ہیں۔ ڈرنا چاہیے۔ ابن الملک کی روایت میں ہے کہ جو 3 خسوف کا ذکر ہے وہ تینوں واقع ہو چکے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن اسید انصاری رضی اللہ عنہ مروی کہ حدیث مبارکہ جس میں قیامت کی علامات کبریٰ کا ذکر ہے، اس حدیث اقدس میں اس کرۂ ارض پر 3 مختلف مقامات پر زمین کے دھس جانے کے واقعات قیامت کی نشانیوں میں ہیں اور ابھی واقع نہیں ہوئے، واللہ عالم۔ مشکات شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس امت میں زمین میں دھنس جانا اور صورتوں کا مسخ ہونا آخر میں واقع ہوگا۔ یہ عذاب شروع میں تو ہٹا لیے گئے حضور کی امت سے، مگر یہ کن میں ہوگا؟ تقدیر جھٹلانے والوں میں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ مولوی لوگ ڈراتے ہیں، عالم ڈراتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تقدیر کچھ نہیں ہے، ایسے ہی صرف ڈرانے کی باتیں ہیں۔ کچھ لوگ ایسے جملے بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھا جائے گا، ذرا سا درد ہو برداشت نہیں ہوتا، اور کہنا یہ کہ دیکھا جائے گا، ڈرنا چاہیے۔ یہ جو جملے بڑے بول جن کو ہم کہتے ہیں نا تکبر کے، یہ بڑے مہنگے پڑتے ہیں، بہت مہنگے پڑتے ہیں۔ کبھی نکلیں فوراً توبہ کریں۔ اول تو نکلنے نہیں چاہیے، نکل جائیں تو توبہ کریں۔ یہ توبہ کا دروازہ جب تک بند نہیں ہو رہا، یہ توبہ بہت قیمتی چیز ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا وقت بھی گزر جائے، اس کا خیال رکھیے گا۔ یعنی تقدیر جھٹلانے والوں کے چہرے بھی مسخ ہوں گے، گستاخی بے ادبی کرنے والے، قرآن کی، اللہ کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے انجام بھی اچھے نہیں ہوتے۔
منہ دیکھنے کے قابل نہیں رہتے۔ اللہ تعالی معاف فرمائے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 3 مقامات پر، یعنی ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور تیسرے جزیرہ عرب میں، زمین دھنس جائے گی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا زمین سب کو نگل جائے گی جبکہ اس پہ نیک لوگ بھی بس رہے ہوں گے؟ اس پر آپ نے فرمایا جب اس زمین پر بدکاروں کا غلبہ ہوگا، یعنی نیک لوگ برائے نام رہ جائیں گے اور وہ بھی خاموش ہوں گے، تو پھر ایسا ہی ہوگا، یعنی وہ لوگ بھی دھسا دیے جائیں گے۔ سوچنا ہوگا کہ میں اور آپ غافل ہیں یا بھولے بنے ہوئے ہیں یا اپنے آپ ہی کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ حقائق، ریالٹیز ہیو ٹو بی فیسڈ، ان کو ہم نے فیس کرنا ہے۔ جھٹلانے سے کچھ نہیں ہوگا اور زیادہ تباہی ہوگی۔ سوچنا چاہیے۔ محققین جنہوں نے اس روایتوں میں اور پھر واقعات میں، یا آج کل کے سائنس والوں نے بھی لکھا، مشرق میں زمین کے دھس جانے کا واقعہ غالباً جاپان میں، مغرب میں دھس جانے کا واقعہ غالباً امریکہ میں ہوگا، یہ ان کا اندازہ ہے۔ جزیرہ عرب میں زمین کے دھس جانے کا واقعہ مقام بیضاء، مدینہ منورہ اور مکہ کے درمیان بھی بتایا جاتا ہے، مدینہ سے تھوڑی سی دور ایک بستی بیضاء، اس میں ظاہر ہوگا، اور حضرت امام مہدی کے حوالے سے جو روایات بیان کی گئیں ان میں اس کا ذکر ملتا ہے، یعنی یہ واقعات پیش آئیں گے۔ اس کے علاوہ دھواں، اسموک، ایک پر اسرار دھواں یہ نکلے گا، اس کو بھی نشانیوں میں شامل کیا گیا۔ قرآن کریم کی ایک سورت کا نام الدخان ہے، اردو میں معنی دھواں ہی بنتے ہیں۔ اس کی آیت نمبر 10 اور 11 اس میں ذکر ملتا ہے، سو تو انتظار کر اس دن کا کہ لائے آسمان دھواں جو گھیر لے لوگوں کو، یہ دردناک عذاب۔ قرآن و سنت کی روشنی میں واضح ہے کہ یہ دھواں قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ اچانک دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اس دھوئیں کا اثر مسلم غیر مسلم دونوں پر ہوگا، اور 40 روز یہ سلسلہ جاری رہے گا، دن رات۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ مومنین کو اس سے نقصان نہیں ہوگا لیکن وہ پریشان ہوں گے۔ آپ قیامت کی نشانیوں کا ذکر سن رہے ہیں، بیان جاری ہے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اس سے آگے کی باتیں انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں۔ بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔